یہاں پر مجھے وہ بات یاد آتی ہے، کسی نے مجھ سے کہا تھا کچھ سال پہلے، میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کا ادب کرنے کا ایک واقعہ مشہور ہے، جس کو ایک صاحب نے اعتراض کر کے کہا تھا کہ ایسا کیسا انہوں نے سونگ لیا۔ سنیے، بریلی شریف میں پالکی چلتی تھی، پالکی اسٹیشن سے گھر جانا ہو، کہیں پر بھی جانا ہو تو 4 لوگ جو ہے ایک چھوٹی سی پالکی اٹھاتے تھے، جیسے اب رکشہ ہے، پہلے وہ لوگ مزدور اٹھا کر کے لے جاتے تھے، عام تھا، یہ مکہ میں بھی موجود تھا، طواف کرانے کے لیے پالکیاں ہوتی تھی، حبشی لوگ اٹھاتے تھے۔ بریلی میں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یہ کرائے کے پالکی والوں کو بلایا، اس میں 3 لوگ تھے یا 4 لوگ تھے یا جتنے بھی تھے، پالکی اٹھانے والوں نے کرایہ طے کیا، اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے روک دو روک دو، روکا گیا، اتر گئے، کہا کہ تم میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ پالکی اٹھانے والوں میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا میاں تمہیں تو کرائے سے مطلب ہے، کرایہ دو اور چلو آگے، پیسے دو اور اپنا، یہ کیا ہے، سید ہے، پٹھان ہے، کوئی بھی تو اٹھائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہرگز نہیں، میرا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی سید زادے پر میں سوار ہو جاؤں۔ آپ نے بار بار اصرار کیا تو ان پالکی اٹھانے والوں میں ایک سید زادہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں سید ہوں۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر ہی سوار ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، رونے لگے، بڑی خطا ہو گئی مجھ سے، غلطی ہو گئی، میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا رسول پاک کو کہ احمد رضا تو میرے بیٹے کے کندھے پر سوار ہوا تھا۔ اور رونے لگے، اس کے بعد اتنے ہی پر نہیں، معافی مانگ کر، بلکہ اس سید زادے کو پالکی پر بٹھایا اور وقت کا مجدد خود پالکی اٹھایا، خود پالکی اٹھایا اور آگے تک لے کر کے گئے اور ان کو بہت سارا نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا اور کہا سید زادے آپ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھائیں، میں جب تک زندہ ہوں آپ کی حاجات جو بھی ہوں گی مجھ غریب خانے سے آپ لے جایا کریں، آپ کا ہی در دولت ہے، آپ کے آقا، آپ کے نانا کا دیا ہوا ہے۔ اس سید زادے کو اس کام سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے۔ کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ ایسا کیسے ان کو آ گئی تھی خوشبو، تو ہم نے یہی کہا کہ ان کی طرح عشق پیدا کرو، خوشبو آ ہی جائے گی۔ پیدا کرو جو گلاب کو سونگھے تو بھی کہے لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ یہ بریلی کا امام ہی تو کہتا ہے جس کی زندگی عشق میں ڈوبی ہوئی ہے، جس جگہ پر بھی دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت کے نغمے، کیا یہ عشق نہیں پیدا کرتے؟ آج 100 سال کے بعد بھی سننے والے جھوم جاتے ہیں، اس بریلی کے تاجدار کے سینے میں عشق کتنا رہا ہوگا، جو ہمیشہ اس زمانے میں لوگ میرے آقا کی ناپ رہے تھے کتنا ہے، کیا کیا ہے، کیسے کیسے ہیں حضور کے بارے میں۔ اس وقت اس امام نے پکار کر کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ امام زمن، امام اعلیٰ، امام اہل سنت نے کہا تھا ان کی طرح محبت اور عشق پیدا کرو، اس نبی کی آل کی خوشبو بھی تمہیں خود آئے گی، آئے گی۔ ہاں بدبو رکھے ہو اور دل میں بغض اور کوڑھن ہو تو پھر یہ تمام اعتراضات بھی تمہارے دل سے، سینے سے نکل کر کے زبان پر آتے رہیں گے۔ بہرحال